اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وإنا او ایاکم لعلی ھدی او فی ضلال مبین قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ سبا کا رکوع ہے اور بات یہ چل رہی تھی کائنات کا نظام اسباب عالیہ یعنی ذات باری تعالیٰ کی طرف سے چل رہا ہے اور مسلمان جماعت اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے اس کائنات کے عالمگیر نظام کے بالائی اسباب سے اپنا تعلق قائم کرتی ہے۔ اسباب سافلہ سورج چاند ستارے یا ارضیاتی قوتیں وہ اس عالمی نظام کے ماتحت ہیں، اصل حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ لوگ جو ان گرد و پیش کی مادی چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ دراصل آخرت کے اس بالائی نظام کے منکر ہیں۔ پچھلے رکوع میں عبد منیب حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ اب یہاں سے وہ لوگ جو اس بالائی نظام کے منکر ہیں، ذات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ان کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ تم پکارو ان کو جن کو تم اللہ کے علاوہ خدا گمان کرتے ہو۔ تمہارا گمان اور خیال یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ اب ذرا ان کو پکارو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں ایک ذرہ برابر چیز کے بھی یہ مالک نہیں ہیں۔ اللہ کے برابر یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا تو تبھی کسی صورت میں درست ہو سکتا ہے کہ جب یہ آسمان و زمین کی تخلیق اور اس میں موجود کسی کام کی ملکیت رکھتے ہوں، کوئی ان کی طاقت اور قدرت میں ہو۔ یہ تو آسمان و زمین کے ایک معمولی سے ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں۔ پیچھے شروع رکوع میں کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو آسمان و زمین کے اندر موجود ذرے کے برابر بھی کوئی چیز جو ہے وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، آسمان و زمین کا ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو۔ تو بالکل اس کے برعکس یہاں بیان کیا کہ آسمان و زمین میں ایک ذرے کے برابر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے یہ مالک ہوں۔ یہ جن پتھروں کو، بتوں کو، جس سورج کو، جس چاند کو، جس مادی قوانین اور ضابطوں کو تم پوجتے ہو، یہ تو اللہ کے مقابلے میں آسمان و زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ ملکیت تو کیا ہونی تھی، وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، آسمان و زمین کے بنانے کے حوالے سے ان کی کوئی شرکت، کوئی ان کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا
آسمان و زمین کے حوالے سے۔ اور اگلی بات پھر نفی کر دی، وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، کوئی چھوٹی موٹی مدد کرنے کے لیے آدمی چھوٹا موٹا مزدوری ہوتا ہے تو وہ کسی کام کے سلسلے میں اور پورا کام نہ کر سکے، مالک نہ ہو یا شریک کار نہ ہو تو چھوٹا موٹا تعاون تو کرتا ہی ہے۔ تو ان میں سے کون ہے جس نے اللہ کی مدد کی ہو آسمان و زمین کے بنانے میں یا اس کے دیکھنے اور پڑتال کرنے میں؟ تین ہی ممکنہ شکلیں ہوتی ہیں، کسی کو لیڈر اور رہنما یا مالک ماننے کے لیے کہ یا تو وہ خود پوری چیز کا اکیلا مالک ہو یا کسی کے ساتھ شریک مالک ہو، اور نہیں تو کیا ہے اس کو وجود میں لانے کے لیے وہ کوئی چھوٹا موٹا اہلکار ہی صحیح۔ تو ان میں سے کون ہے جس کو تم پکارتے ہو، پتھروں کو، بتوں کو، انسانوں کو، سورج چاند ستاروں کو، ان میں سے کون ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی بھی درجے میں آسمان و زمین کے کسی ایک ذرے کے بنانے کے برابر بھی وہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہوا ہو یا اس کی کوئی مدد کی ہو، کوئی چیز اٹھا کر یہاں سے وہاں دی ہو؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو بالائی نظام کے بھی اعلیٰ ترین لوگ ہیں، جی یہ بیچارے تو عرضی خصوصیات کے حامل ہیں، زیادہ زیادہ سورج چاند تک ان کی رسائی ہے، ان سے اوپر کے جو بڑے بڑے فرشتے اور مقربین بارگاہ الہی انبیاء علیہم السلام بھی ہیں، اونچے درجے کے لوگ بھی ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اس کے دربار میں تو سفارش بھی کسی کی قبول نہیں ہے۔ ہاں جی، کوئی سفارش بھی فائدہ نہیں دیتی اللہ کے سامنے سوائے اس کی کہ جس کو اللہ خود اجازت دے کہ ہاں تم سفارش کرو۔ تو کوئی نبی بھی اللہ کے ہاں سفارش تبھی کر پائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے گے کہ ہاں بھئی تو سفارش کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی فرشتہ بھی بڑے سے بڑا اللہ کے سامنے دم نہیں مار سکتا، اس کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اللہ سے کوئی درخواست پیش کر سکے، کوئی سفارش کر سکے۔ تو یہ تو سارے کے سارے اس ذیلی نظام کے سورج اور چاند ستاروں کے دائرے کے مخلوقات ہیں جن کو تم پوجتے ہو، یہ اس کے اندر کیا طاقت رکھیں گے؟ اس سے اوپر کے نظام کے بھی تمام انبیاء اور فرشتے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے۔ اور وہاں مقربین بارگاہ الہی جو حضرت القدس اور مالا اعلیٰ میں ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہاں اللہ کا کوئی حکم جاری ہوتا ہے عرش الہی پر، تو پورے عرش پر تمام وہاں جو موجود مقربین بارگاہ الہی ہیں، فرشتے یا انبیاء، ان پہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں پہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اور گھبراہٹ کے بعد جب اللہ کا حکم مکمل ہوتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے وقت میں سب لوگ دم سادے ہوئے خوف زدہ حالت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا ذات باری تعالیٰ کا کوئی نیا حکم آئے، اور جب ان کی دل سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو تب آپس میں پوچھتے ہیں قالوا ماذا قال ربکم، جی تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ جی جو نیچے کے فرشتے ہیں وہ اس سے اوپر والے اور وہ اس سے اوپر والے، اس طرح جو پورا نظام ہے، تو ماتحت جتنے بھی ہیں وہ اپنے سے بالائی جو فرشتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ ذات باری تعالیٰ نے کوئی ارشاد فرمایا ہے تو کیا فرمایا ہے؟ یعنی نیچے والوں کو تو خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے بات بھی پورے طریقے سے سنائی نہیں دیتی، وہ جو اس کے ان بڑے بڑے نظم و نسق چلانے والے فرشتے اور مقربین لوگ ہیں، ان پر وہ چیز نازل ہوتی ہے، تو پھر وہ اوپر والے انہیں کہتے ہیں کہ قال الحق، اللہ نے جو فرمایا ہے وہ بالکل برحق ہے، اور وہو العلی الکبیر، اور وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اونچی ذات ہے، سب سے بڑا ہے۔ جب اس کی ذات اتنی بڑی ہے تو اس کا کلام بھی اتنا اونچا ہے، تو پھر جو مقربین بارگاہ الہی اوپر کے فرشتے ہیں جبرائیل، میکائیل وغیرہ، وہ اس حکم کو پھر نیچے والے فرشتوں کو بتلاتے ہیں، وہ نیچے والے، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ تو بخاری کی جس روایت میں صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے، اس کے مطابق ہی یہ تفسیر درست ہے، اسی کو ترجیح دی ہے محدثین نے کہ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسی حالت میں ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جب ہوتا ہے تو خوف زدہ ہوتے ہیں،
جیسے ہی خوف دور ہوتا ہے، دوسری جگہ پر کہا ہے نا کہ وہ پر پھڑپڑاتے ہیں ان کے خوف سے، اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ تو جہاں اللہ کے دربار میں ان مقربین کو بھی دم مارنے کی جرأت نہیں ہوتی، وہاں یہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، بے جان مورتیاں جو دنیا میں کوئی نفع نہیں دے سکتی، کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، کسی چیز کی مالک نہیں ہے، ان کو پوجنے کا کیا مطلب ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، قل من یرزقکم من السماوات والارض، تمہیں آسمان و زمین میں رزق کون فراہم کرتا ہے، رزاق کون ہے؟ یہ جواب دیں نہ دیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل اللہ، اللہ ہے جو پورے رزق کا بندوبست کر رہا ہے، جتنی مخلوق اس نے اس کرۂ ارض پر پیدا کی ہے، اس کے رزق کا نظم و نسق اور اس کی تمام تر امور وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ بھلا ایک چھوٹی سی کسی اجلاس کے لیے لوگوں کو بلایا جائے تو ان کے کھانے پینے کا بندوبست تمام انسان کرتے ہیں، اور عربوں کا تو دستور ہے کہ جتنے مہمان آ جائیں کھانے کا اس کے مطابق کیا ہے، ان کے کھانے کا رزق کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس آسمان و زمین میں اللہ نے کوئی مخلوق پیدا کی ہو اور اللہ نے اس کا کوئی انتظام نہ کیا ہو کہ ان کی روٹی پانی کہاں سے آئے گا، ان کا رزق کہاں سے آئے گا؟ تو کون تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمان اور زمین سے؟ قل اللہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ قرآن حکیم بات سمجھانا چاہتا ہے، اور مدعو کو بات سمجھانے کے لیے یہ انداز اور اسلوب اختیار کیا ہے، کیا کہ دیکھو غور و فکر کرو، دعوت دی ہے غور و فکر کرنے کی، اور دعوت تبھی ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے تمام آپشن کھلے رکھے جائیں۔ ایک ہوتا ہے دعویٰ کہ بس یہ بات ہے، یہ حکم ہے، یہ آرڈر ہے، یہ ماننا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھانے کے لیے آپ دونوں آپشن رکھتے ہیں کہ بھائی اس پر غور کرو، کیا ہم گمراہ ہیں یا تم گمراہ ہو؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بلند تر ذات ہے تو وہ تو اپنی مخلوق کو نافرمانی پر فوراً سزا دے اور ان کی گمراہی کا اعلان کرے، لیکن یہ انداز ہے اللہ پاک کا کہ ذرا آپ کہیے ان سے کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، اور وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، ہم یا تم مسلمان اور یا تم کافرو، ذرا غور و فکر کرو کہ جب اللہ کو رازق مانتے ہو اور اس کو باقی اس کی تدبیر اور اس کے نظم و نسق کو، اس کی ہدایات کو جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں ان کو نہیں مانتے۔ اللہ میاں آسمان سے بارش برسائے، روٹی کھانے پینے کا بندوبست بنائے، اسے تو مانتے ہو، اور یہ قرآن نازل فرمائے اس کو مانتے نہیں جی۔ تم دنیا کے اندر باقی نفع کے تمام چیزیں جو اللہ نے جانوروں میں تمہارے لیے رکھی ہیں، ان کی اون استعمال کرتے ہو، دودھ استعمال کرتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو، اس کو تو مانتے ہو، اور ایک صادق اور امین انسان آ کر تمہارے سامنے ایک حق بیان کر رہا ہے اور تمہارے نفع کے لیے بیان کر رہا ہے، اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ذرا سوچو، دو ہی راستے ہیں کہ یا تو تم گمراہی پر ہو یا ہم گمراہی پر ہیں۔ انا کہہ دیجئے کہ ہم، یا ایاکم یا تم، لعلی ہدن ہدایت پر ہیں یا واضح گمراہی پر ہیں۔ فیصلہ ہمیں خود کر لینا چاہیے عقل کی بنیاد پر کہ جب اللہ کو رزاق مانتے ہو، کائنات میں کسی بھی مخلوق کو ایک ذرے کے برابر بھی اختیار حاصل نہیں، تو اب دیکھو کہ اس کے باوجود اگر تم شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تو کون گمراہی پر ہے؟ ذرا سوچو۔ اگلی بات ارشاد فرمائی، قل آپ کہہ دیجئے، لا تسألون عما اجرمنا، بالفرض تمہارے خیال کے مطابق ہم نے جرم کیا ہے تو ہمارے جرم کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے، مسلمانوں نے یہ جرم کیوں کیا، اور ولا نسأل عما تعملون، اور نہ ہم سے سوال کیا جائے گا جو تم عمل کر رہے ہو۔ ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا خود حساب دینا ہے۔ تو اس لیے ذرا سوچو، غور و فکر کرو اور اپنے اعمال کا جائزہ لو، اس کے پیچھے کوئی نہ منطقی دلیل ہے، نہ اس کائنات کے نظام سے متعلق کوئی امور ہیں، یہ ایسی تم نے فضول لغو جس کا سر نہ پیر تو تم نے یہ
اپنی رائے قائم کی ہوئی ہے، عقیدہ قائم کیا ہوا ہے۔ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یجمع بیننا ربنا، ایک دن آنے والا ہے جب ہمیں ہمارا رب جمع کرے گا، ملاقات ہوگی، جمع کا دن، ایک جمع کے دن میں ہماری ملاقات ہوگی، جمع ہوں گے ہم دنیا میں بدر کے مقام پر، بدر سے لے کر فتح مکہ تک ہمارا تمہارا اجتماع ہوگا، میدان بدر میں بھی، میدان احد میں بھی، غزوہ احزاب میں بھی، صلح حدیبیہ میں بھی، فتح مکہ میں بھی، یجمع بیننا، ہمیں جمع کرے گا۔ اور ثم یفتح بیننا بالحق، پھر عدل و انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یہ تمام جنگیں فیصلہ کن ہوں گی، تو پھر کس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے یہ ابھی پتہ چل جائے گا۔ فتح مکہ ہوگا تو پھر کیا ہے پتہ چل جائے گا۔ ایک تو یہ دنیا کے اندر، ایسے ہی آخرت میں بھی ہمارا اور تمہارا اجتماع ہوگا قدم قدم پہ، کیونکہ انسان انسان سے جڑا ہوا ہے، جتنا مرضی مخالفت کا ماحول ہو، کسی نہ کسی پوائنٹ پر آ کر کیا جمع ہوں گے، اور خاص طور پر جب اللہ کے حضور جمع ہوں گے حشر کے میدان میں، تو اللہ تعالیٰ کامل اور مکمل اجتماع تو وہیں پر ہونا ہے جی، جہاں کسی بھی قسم کی کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، اور پھر ہمارے درمیان وہاں حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا جی، کہ کس نے کون سے عمل کیے ہیں، کس نے جرم کیا ہے، اس جرم کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور کون سے لوگ ہیں جنہوں نے عدل و انصاف اور سچائی کے ساتھ کام کیا ہے، اور ان کے لیے کیا فیصلہ ہے۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو بہت فیصلہ کرنے والا ہے، معاملے اور قصے کو چکانے والا ہے۔ یہ نہیں کہ درمیان میں کیا چھوڑ دو، اگر کوئی عدالت درمیان میں گول بول فیصلے دے، وہ ادھر کی بھی رکھے ادھر کی بھی رکھے، کوئی واضح اور دو ٹوک فیصلہ نہ ہو، یا کوئی انتظامی افسر اس کے اندر ڈسیژن پاور نہ ہو، وہ کوئی انتظامی فیصلہ جس سے معاملہ نمٹ جائے وہ نہ ہو، تو ایسے انتظام کا کیا کرنا۔ منتظم کا کام اور ایک جج کا کام یہ ہے کہ وہ دو ٹوک فیصلہ کر کے جھگڑے کو نمٹائے، جھگڑے کو لمبا کر کے رکھنا، اور ہر آدمی اپنی اپنی بات کرتا جا رہا ہے، شور شرابہ کرنا، یہ تو احکم الحاکمین کے منافی بات ہے۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ، وہ خوب معاملات کو نمٹانے والا ہے۔ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا قصہ چکانے والا ہے، معاملہ ہی سرے سے کیا ہے فائنل کرنے والا ہے۔ العلیم، اور سب کچھ اچھی طرح جانتا ہے، انتہائی باخبر ہے۔ اگلا ارشاد فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، ذرا مجھے دکھلاؤ تو صحیح جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، ان کی پاور کیا ہے۔ ایک رویت آنکھوں کی ہوتی ہے، ایک عقل اور شعور اور سوچ کی ہوتی ہے، ذرا مجھے عقلی طور پر سمجھاؤ کہ تم جن کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو تو وہ ہیں کہاں شرکا۔ اس پوری تقریر سے جو پیچھے بیان کیا، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس طاقت نہ قوت، نہ لینا نہ دینا، نہ آسمان زمین میں کسی ذرے کے وہ مالک، نہ وہ کسی کام میں شریک، نہ مددگار۔ تو ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ وہ شریک کیسے ہوئے۔ ارونی، مجھے دکھاؤ کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ الحاق کرتے ہو کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، کلا، ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں ہو سکتی، بل صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہی اللہ ہے جو عزیز زبردست بھی ہے اور الحکیم بھی ہے۔ تو یہاں دلائل سے ثابت کر دیا کہ یہ جو اسباب عالیہ میں ذات باری تعالیٰ کا جو بالائی نظام فرشتوں اور حضرت القدس کا ہے، یہی اصل میں طاقتور ہے، اور انسانوں کے لیے لازمی ہے کہ اس نظام کے ماتحت اپنی اجتماعیت قائم کرے۔ اب انسانوں کو یہ بات سکھانے کے لیے دنیا میں نبی بھیجے گئے، اور بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھیجا گیا ہے، اور کل انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اس لیے آگے اعلان کر دیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے،
کوئی انسان آپ کے دائرہ نبوت سے باہر نہیں۔ کیوں کہ اس وقت ذات باری تعالیٰ کی طرف سے جو بالائی نظام ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس وقت جو نبی آئیں وہ تمام اقوام عالم کی طرف مبعوث ہوں۔ گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انبیاء اپنے اپنے اقوام کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، لیکن اب آپ کی بعثت جو ہے وہ کل انسانیت کی طرف ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا بعثت الی الناس کافۃ، یا ایک روایت میں ہے عامۃً، عمومی طور پر تمام انسانیت کی طرف میری بعثت ہوئی ہے، یا تمام انسانوں کافۃً ان کی طرف مبعوث، تو سب لوگوں کے واسطے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور دو کام ہیں آپ کے ذمے، بشیرم و نذیرہ، جو پروگرام کو اس دین کو مانتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جو نہیں مانتے ہیں انہیں ڈرا کر راستے سے ہٹانا ہے، نذیرہ۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی، علم نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بات نہیں سمجھتے، علم و ادراک ان کے اندر نہیں ہے کہ وہ بات کو درست تناظر میں سمجھ کر نبی کی بات کو قبول کریں، اور جو نہیں مانتے اور نہیں جانتے وہ کہتے ہیں یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ ہمیں اور تمہیں جمع کرے گا اور پھر فیصلہ کرے گا، وہ وعدے کا دن کہاں ہے؟ کہتے ہیں متی ھذا الوعد، یہ کب آئے گا وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعہ، جو دن مقرر کیا ہے، وعدے کا جو دن ہے وہ ایک لمحہ، ایک گھنٹہ بھی نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ لا تستقدمون عنہ ساعہ ولا تستقدمون، نہ اس میں کوئی جلدی ہوگی اور نہ وہ تاخیر سے ہوگا، کیونکہ کائنات کا پورا نظام ایک طے شدہ سسٹم کے تحت کام کر رہا ہے، اور اس طے شدہ سسٹم میں وہ وقت مقرر ہے کہ 17 رمضان بدر کے اندر تمہارا ٹاکرا ہونا ہے، وہاں تمہیں جمع کرے گا۔ غزوہ احد کے اس مارکے کے دن جمع کرے گا۔ غزوہ احزاب میں تم پر رعب پیدا کرنے کا جو عمل ہے ساری قوموں پر، اس کا بھی دن مقرر ہے، اور فتح مکہ کا 10 رمضان بھی مقرر ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوگا، اور تمہاری موت اور تمہارا اللہ کے ہاں حاضر ہو کر حشر کے میدان میں حساب و کتاب دینا، یہ بھی مقرر شدہ وقت ہے۔ تو یہ تمام اوقات طے شدہ ہیں، طے شدہ نظام کے تحت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری خواہش کے مطابق شیڈول بدل دیا جائے کہ جی جلدی لے آؤ یا تاخیر سے لے آؤ۔ تم اگر اس وقت چاہو گے کہ جی آگے عذاب تو اس کو تھوڑا سا آگے کر دو، وہ بھی نہیں ہوگا۔ اور آج تم جلدی مانگ رہے ہو تو تمہارے مطالبے پر جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز طے شدہ ہے وہ طے شدہ ہے، شیڈول کے مطابق ہی وہ مقررہ دن پر تم سب جمع کیے جاؤ گے اور تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس رکوع میں آسمان کا جو بالائی نظام ہے اس کے منکر، ذات باری تعالیٰ کے جو منکر ہیں، ان سے سوالات کے ذریعے سے عقل و شعور کی بات سمجھا کر انہیں دعوت دی ہے کہ صحیح راستے پر آؤ، نبی کی بات مانو۔ اور اب نبی تمام انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، اور اس فیصلے کا دن مقرر شدہ ہے، اور جو وقت آئے گا تو وہ تمام فیصلے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔